ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم۔ آئیے ابتدائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مقیم حضور سرور عالم سید عالم جان عالم رحمت عالم نور مجسم شفیع امم نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم رسول محتشم ارواحنا فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ مسلسل کئی راتوں سے ہم صحابہ کرام، اہل بیت کرام، شہداء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ذکر جمیل سنتے اور سناتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس بار بھی ہم نے الحمدللہ شہداء کربلا کا ذکر جمیل کیا اور ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آج ہماری آخری مجلس ہے، 10ویں مجلس، جسے شب عاشورہ کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے ان پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے۔ کل کی مجلس میں آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے سے روانگی کے بعد مکہ معظمہ میں آپ کا قیام اور پھر ذی الحجہ کے مہینے میں مکہ معظمہ سے آپ نے کوفے کی جانب روانگی فرمائی اور اسی کے ذکر میں آپ نے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے معتمد خاص حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ ان کی شہادت بھی آپ نے سماعت کی اور میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچنے والے تھے تو آپ کو کربلا کی سرزمین پر ابن سعد کے لشکر جرار نے روکا، یہاں تک آپ نے بیان سنا تھا۔ آج انشاءاللہ وہ کربلا کا پھولی منظر، حالانکہ منظر اور داستان تو بہت ہی طویل ہے، بہت تفصیل طلب ہے، اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے جس طرح کتابوں کے اندر وہ درج ہے تو یہ ایک رات اس کے لیے ناکافی ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ شارٹ میں جو ہے ہم صرف مشہور باتیں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور یزیدیت کی طرف سے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اس کو ظاہر کرنے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مقام پر پہنچے تو وہاں حر نے آپ کا راستہ روکا۔ حر جو ابن زیاد کی طرف سے 1000 کا لشکر جرار صرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد ابن سعد بھی ایک لشکر لے کر آیا
اور پھر جب ابن سعد نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی اور اس کو یاد دلایا میرے امام نے کہ تو ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، تو اتنے مقدس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، میرے نسب کو پہچان، میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس کا لخت جگر ہوں، مجھے پہچان، اور مجھے جو ہے بلایا گیا ہے، میں خود سے آیا نہیں ہوں، اس لیے میری جو شرطیں ہیں وہ ابن زیاد تک پہنچا دے۔ ابن زیاد اگر ان شرطوں کو قبول کر لے تو میں جو ہے یہاں سے امن و امان کے ساتھ، جہاں بھی میری ایک تو 3 شرطیں ہیں، ان میں سے یا تو مجھے کسی ملک کی طرف جانے دیا جائے کہ جہاں جا کر میں امان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکوں، یا یہاں سے مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دیا جائے کہ وہاں جا کر میں خود بذات خود یزید سے باتیں اپنی طے کر لوں، یا تیسری شرط میری یہ ہے کہ مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن سعد، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں سے ابن سعد پر اتنا اثر پڑا کہ وہ پگھل گیا، نرم ہو گیا۔ اس نے خط لکھا ابن زیاد کو، ابن زیاد تک یہ خط پہنچا تو وہ بھی نرم پڑ گیا، وہ واپس خط لکھنے والا ہی تھا کہ ہاں حسین کو یزید کے پاس جانے دیا جائے، کہ وہیں پر ایک بہت بڑا ظالم مردود جو ازلی دشمن تھا اہل بیت کا، جس کا نام شمر جلجوشن ہے، اس شمر نے ابن زیاد کو بھڑکایا اور اس کو اس طرح کا جوش دلایا کہ اے ابن زیاد، آج اگر تم حسین ابن علی کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف ابن سعد کو یہ لکھو کہ تم گرفتار کر کے حسین کو میرے پاس لے کر آؤ، اس کی کوئی درخواست، اس کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننے کے بعد ابن زیاد نے کہا ہاں ہاں شمر تو نے سچ کہا، اور اس نے پھر خط لکھا، شمر کو اس لشکر کا سردار بنا دیا کہ جاؤ ابن سعد اگر میری باتوں کو نہ مانے تو اس کو جو ہے سسپینڈ کر دینا، اس کو معزول کر دینا، اور یہاں تک کہ اس کو قتل کر دینا، مار دینا، اور تو خود اس لشکر کا سردار بن جانا۔ شمر آیا اور ابن سعد سے کہا کہ حسین کو کسی حالت میں یہاں سے نہیں جانے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایک ایسے مقام پر، ایک ایسے چٹیل میدان پر آپ کا جو ہے وہ قیام کیا گیا، آپ کو ٹھہرایا گیا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ یہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ پانی حسین کے خیمے تک نہ پہنچنے پائے۔ 3 دن تک یعنی 10 محرم سے پہلے ہی آپ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ 3 دن تک آپ بھوکے اور پیاسے رہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوب جو ہے اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ایک بھی کوشش آپ کی جو ہے کام نہ آئی۔ ان کے نصیبے کے اندر، ان کے مقدر کے اندر یہ لکھا ہی نہیں تھا کہ وہ اہل بیت کی قدر کرتے، اس لیے کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت کی قدر تو وہی جانتا ہے جو خود قدر والا ہوتا ہے، بے قدرے کو اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی ہے۔ میرے امام نے بہت ان کو واضح و نصیحت فرمائی، بہت سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں تھی۔ ان کے دلوں کے اندر تو ایک پردہ پڑ چکا تھا، اس پردے کے پیچھے ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اس رات ٹھہرے رہے، دوسری رات بھی ٹھہرے رہے، تیسری رات آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، اس مقام کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اس میدان کا نام کربلا ہے، میدان کربلا اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا آذہی کرب و بلا، یہ وہ میدان ہے کہ جو کرب و بلا ہے، یعنی جس کے اندر مصیبتیں ہیں، جس کے اندر مشکلات ہیں۔ کرب اور بلا مصیبت کو کہا جاتا ہے، یہ مصیبتوں والا میدان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے امام نے فرمایا کہ یہاں پر ہمیں قتل کیا جائے گا، یہاں پر ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، یہیں پر ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتے تھے، میں نے یہ بتایا آپ کو کہ آپ کی شہادت
صرف بچپن سے ہی نہیں بلکہ آپ کی پیدائش سے 300 سال پہلے امام عالی مقام کی شہادت مشہور ہو چکی تھی۔ اللہ کی طرف سے لوگوں پر یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ میرے جو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو 10 محرم الحرام کے دن سن ہجری 61 کے اندر عاشورہ کے دن میدان کربلا کے اندر حضور کا کلمہ پڑھنے والے، بظاہر حضور کے امتی کہلانے والے، حضور کے نام لیوا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو پیاسا ذبح کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب آج کی رات شب عاشورہ آئی، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرما دیا کہ اب یہاں میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اگر کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان یزیدیوں کو صرف میرا خون چاہیے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر یہ مجھے شہید کر دیں گے تم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہیں یہ چھوڑ دیں گے، تم اب بھی وقت ہے، چلے جاؤ، جا سکتے ہو۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے میرے امام، ہم اس طرح آپ کو ان یزیدیوں کے حوالے کر ہرگز نہیں جا سکتے۔ دیگر اصحاب نے، دیگر آپ کے رفقا نے، آپ کے بھتیجوں نے، آپ کے شہزادوں نے، آپ کی بہنوں نے، آپ کے بھانجوں نے، سب نے بیک زبان یہ ہو کر کہا ہم ہرگز میرے امام کو اکیلا ان کے حوالے کر کے چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ اگر آج ہم آپ کو یہاں پر ان کے حوالے چھوڑ کر چلے گئے اور مدینے میں جا کر ہم سے لوگوں نے پوچھ لیا کہ امام حسین کو کس کے حوالے چھوڑ کر آئے ہو، تو ہم کس کو کون سا منہ لا کر دکھائیں گے، کس کو کیا جواب دیں گے؟ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ساتھیوں نے ہرگز امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب یہ رات ہے، شب عاشورہ ہے، شب عاشورہ 10 محرم الحرام کی رات شروع ہوتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر صفے ماتم بچھی ہوئی نہیں ہے، کوئی آبو اس طرح سے رونا دھونا نہیں کر رہا ہے، کوئی اپنے اوپر ظلم کو دیکھتے ہوئے، اپنے اوپر ستم کو دیکھتے ہوئے کوئی غمگین نہیں ہے۔ ادھر یزیدیوں کی طرف سے نعرے بجائے جا رہے ہیں، خوشیوں کے ترانے گائے جا رہے ہیں، ادھر ان کی طرف سے خوب خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور ادھر میرے امام اور میرے امام کا پورا کنبہ، میرے امام کا پورا خیمہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ کوئی نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی سجدے پہ سجدے کر رہا ہے، کوئی تسبیح و تہلیل کر رہا ہے، کوئی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کے نغمے گا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری رات ہے، یہ آخری رات ہے۔ اس رات کو میرے امام نے، آپ کے تمام صحابہ نے، آپ کے تمام رفقا نے، آپ کے تمام ساتھیوں نے، آپ کے تمام خاندان والوں نے اللہ کی عبادت کے اندر گزارا ہے۔ آج ہم پر کوئی مصیبت آ جائے اور ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ کل ہمارے گھر کو توڑ دیا جائے گا، کل ہمارے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جائے گا، کل ہمیں فلاں تکلیف پہنچائی جائے گی، کل ہمارے کسی عزیز کو مار دیا جائے گا، اس کو موت کی سزا دے دی جائے گی، آپ مجھے بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کون ایسا شخص ہوگا جس کو اس رات اللہ کی عبادت یاد آتی ہو، جس کو اس رات چین کا سکون اور لمحہ میسر آتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ فلاں دن میں فلاں موقع پر ہمارے ایک عزیز کو، ہمارے کسی رشتہ دار کو موت کی سزا دی جائے گی، کسی کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جائے گا، کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں، ہم صبر کا پیمانہ لبریز کر دیتے ہیں، ہم صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ صبر کا دامن کیوں نہ تھامے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنے نواسے کے لیے دعا کر دی ہے، پہلے دعا فرما دی ہے، اے اللہ کربلا کے دن، عاشورہ کے دن جب میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، جب میرے ان لاڈلوں کو یزیدیوں کی طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا، اے اللہ میرے نواسوں کو صبر عطا فرما، انہیں استقلال عطا فرما، انہیں استقامت عطا فرما، صبر کا دامن ان کے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اس طرح سے جب آقا نے دعا فرما دی ہے تو اللہ تعالیٰ حضور کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو، یہ اتنی بڑی مصیبت کا وقت تھا، مشکلات کا سامنا تھا، سامنے کفار کی تلواریں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر میرے امام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، میرے امام نے اور آپ کے تمام رفقا نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔
اور میرے امام سب کو صبر کی تلقین دیتے رہے. پوری رات آپ نے عبادت میں گزاری. جب صبح نمودار ہوئی، صبح کا سویرا ہوا، سورج طلوع ہوا، اب ادھر سے یزیدیوں کی جانب سے جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا. جنگ شروع ہونے والی ہے. اب دیکھو جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر ادھر بھی لشکر ہوتا ہے اور ادھر بھی لشکر ہوتا ہے. ادھر بھی ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، ادھر بھی ہتھیار ہوتے ہیں. ادھر بھی بہادر اور نوجوان ہوتے ہیں، ادھر بھی بہادر ہوتے ہیں. ادھر بھی جنگجو ہوتے ہیں، ادھر بھی جنگجو ہوتے ہیں. ادھر بھی لڑنے والے ہوتے ہیں، ادھر بھی لڑنے والے ہوتے ہیں. ہر طرف سے دونوں تیار ہو کر آتے ہیں لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے. آپ دیکھ لیجئے آج بھی اگر کسی دو ملکوں کے اندر جنگ چھڑ جاتی ہے تو دونوں کی فوج بالکل لیس ہوتی ہے. سب کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، سب کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں، سب کے پاس طرح طرح کے ہتھیار ہوتے ہیں. تو جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، دونوں کے پاس مقابلے کرنے کی طاقت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایسا بالکل نہیں تھا. ایک طرف تو 22,000 کا لشکر جرار ہے اور ایک طرف صرف 82 آدمی. کتنے آدمی ہیں؟ 82 آدمی ہیں. 82 آدمی ہیں، صرف 82 لوگ ہیں. ایک چھوٹا سا قافلہ ہے اور ادھر بہت بڑا لشکر جرار. 22,000 سے زیادہ لوگ جن کے پاس گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، زرہیں بھی ہیں، خود بھی ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے اچھے نسل کے گھوڑے ہیں، بڑے بڑے بہادر جن کے پاس ہیں. اور ادھر جو 82 لوگ ہیں سب نوجوان نہیں ہیں، سب بہادر نہیں ہیں. ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہیں، تھوڑے سے ہتھیار ہیں. ارے لڑنے کے لیے آتے تو ہتھیار ساتھ میں لے کے آتے. میرے امام لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو یزیدیوں کے بلانے پر آئے تھے. کوفیوں نے ان کو مہمان بنا کر اپنے پاس بلایا تھا. بتاؤ کوئی مہمان بن کر کسی کے گھر پہ جاتا تو بندوق لے کر جاتا ہے؟ ہرگز نہیں لے کر جاتا. میرے امام مہمان بن کر آئے تھے. وہ کیسے تلواریں لے کر آتے، وہ کیسے ہتھیار لے کر آتے، وہ کیسے لشکر لے کے آتے. اگر یزیدی لڑنے کے لیے بلاتے میرے امام ہزاروں کا لشکر جرار لا سکتے تھے. ایک اشارے پر یزیدیت کا تختہ پلٹ سکتے تھے، لیکن میرے امام لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. اگر کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے تو جنگ کے اندر اپنے بچوں کو نہیں لے کر جاتا ہے، لڑنے کے لیے جاتا ہے. جنگ کے اندر اپنی بیویوں کو نہیں لے کر جاتا ہے، عورتوں کو نہیں لے کر جاتا ہے. ارے جا کر دیکھ لو بارڈر پر، آج بھی کسی ملک کی سرحد پر جا کر دیکھ لو، فوج لڑتی ہے، نوجوان لڑتے ہیں. وہاں پر عورتوں کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، وہاں پر بچوں کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. لڑنے کے لیے کوئی بچوں کو نہیں لے کر جاتا ہے. میرے امام بچوں کو لے کر آئے ہیں، میرے امام نواسوں کو لے کر آئے ہیں، میرے امام اپنے صاحبزادوں کو لے کر آئے ہیں، میرے امام اپنے بھتیجوں کو لے کر آئے ہیں، میرے امام اپنی بیویوں کو لے کر آئے ہیں، میرے امام اپنی بیٹیوں کو لے کر آئے ہیں، اپنی بہنوں کو لے کر آئے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے امام ہرگز لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. میرے امام تو کوفیوں کے بلانے پر آئے تھے، ان کے گھر پر مہمان بن کر آئے تھے. اللہ اکبر. یہاں سے میرے عزیزوں آپ غور کرو کہ کس قدر گھر پر بلائے ہوئے مہمان کو کس قدر ستایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کو بیٹے سے ستایا گیا، جس کی گردن پر خنجر چلایا گیا، جس کے بھائیوں بھتیجوں کو پیاسا ذبح کیا گیا، اس حسین ابن حضرت پہ لاکھوں سلام. یہ میرے امام ہیں جو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. اگر لڑنے کے لیے آتے تو بچوں کو ساتھ میں نہیں لے کر آتے. اگر لڑنے کے لیے آتے تو بیویوں کو اور بہنوں کو اور بھتیجوں کو اور بھانجوں کو ہرگز ساتھ میں نہیں لے کر آتے. اور اگر لڑنے کے لیے آتے تو ہتھیار سے لیس ہو کر آتے. لیکن یہ جنگ نہیں تھی. آج لوگ کہتے ہیں یہ تو سیاست کی جنگ تھی. کس منہ سے وہ کہتے ہیں؟ میرے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسا ہی ایک سوال کیا گیا تھا کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ امام حسین کربلا گئے کیوں تھے؟ ان کی غلطی تھی، وہ گئے کیوں تھے؟ اللہ اکبر. میرے امام فرماتے ہیں سوال میں اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے، ایک مولوی ہے جو ایک مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امام حسین کربلا گئے کیوں تھے؟ یہ ان کی غلطی تھی. ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے اور اس شخص سے ملنا اور اس سے ملاقات کرنا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فنا فی رسول تھے، فنا فی اہل بیت تھے، وہ تو اہل بیت کی محبت میں فنا ہو چکے تھے. اللہ اکبر. جواب دیتے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ امام حسین کی غلطی تھی اور وہ کربلا گئے کیوں تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ایسا شخص بددین ہے، گمراہ ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز کیسی؟
جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اہل بیت کے اور خود سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دل کو تکلیف پہنچائے، اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ آج بھی لوگ ہیں ایسے، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ آپ گوگل پر سرچ کر لیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آج بھی موجود ہے، آپ پوچھ لیں ان سے جا کر یزید کے بارے میں دیوبندی کیا کہتے ہیں۔ یہ دیوبندی آج بھی کہتے ہیں یزید امیر المومنین ہے، یزید کو رضی اللہ عنہ بھی لکھتے ہیں، کہو معاذ اللہ۔ اس طور پر جس نے نازنین جسموں پر گھوڑے دوڑائے، 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر ان کو ذبح کیا، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک کو صدمہ پہنچایا، یہ لوگ آج بھی ہیں جو یزید کے مشن کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے زندہ کرنے سے زندہ نہیں ہوگا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غدار کل بھی تھے، غدار آج بھی موجود ہیں، بے وفا کل بھی موجود تھے، بے وفا آج بھی موجود ہیں۔ یہ بے وفائی کرنے والے کل وہ کوفی تھے، آج انہی کوفیوں کے مشن پر چلنے والے یہ دیوبندی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے سخت رد فرمایا ایسے لوگوں کا جو یزید کو حق پر مانتے ہیں، حالانکہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے کفر پر ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے کفر کے بارے میں سکوت کیا جائے، خاموش رہا جائے، یعنی اس کو نہ کافر کہا جائے گا نہ مومن کہا جائے گا، خاموش رہا جائے گا، کیونکہ اس کے کفر کی کوئی بات امام اعظم تک ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ اس لیے میرے امام جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، اس امام اعظم نے سکوت اختیار کیا ہے تو ہم بھی سکوت اختیار کرتے ہیں۔ امام مالک نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، دیگر ائمہ کرام نے، کئی فقہاء کرام نے اس کو کافر بھی کہا ہے، یعنی ان تک اس کا کفر پہنچ چکا ہے۔ تو یزید کے کفر کے اندر اختلاف ضرور ہے، مگر یزید کے فسق و فجور کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یزید فاسق تھا، بے نمازی تھا، شرابی تھا، طرح طرح کی برائیاں اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کے اندر جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قاتل تھا، اور اس کے بعد بھی جب اس نے اہل بیت کو شہید کیا، اہل بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اس کے بعد بھی یہ خاموش نہیں بیٹھا تھا، بلکہ کربلا کے بعد بھی آپ داستان پڑھیں، ماں بعد کربلا جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یزید ابھی بھی سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد اس نے مدینے پر حملہ کیا، وہ مدینہ جس پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، جس کی کئی حدیثوں میں میرے آقا نے فضیلت کو اور اس کے مناقب کو ذکر فرمایا ہے، اس مدینے کو ظلم و ستم کا اس نے نشانہ بنایا۔ 3 دن تک اپنے لشکر پر اس نے مدینے کی عورتوں، پاک باز اور پاک دامن عورتوں کو حلال کر دیا، یہاں تک کہ 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ مسجد نبوی شریف کے اندر اس نے گھوڑے باندھے اور ان گھوڑوں نے مسجد نبوی شریف کے اندر ناپاکی پھیلائی اور خانہ کعبہ کا غلاف جلایا، یعنی نہ کعبے کی اس نے قدر و منزلت کو پہچانا اور نہ مدینے کی اس نے عزت و احترام کو پہچانا۔ کعبے کی بھی بے حرمتی کی، مدینے کی بھی بے حرمتی کی، اور اہل بیت کرام کی بے حرمتی کی، کئی ہزار صحابہ کرام کو اس نے شہید کیا۔ اتنا بڑا ظالم و جابر ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آج کا یزیدی یہ کہے کہ یزید امیر المومنین ہے، یزید رضی اللہ عنہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں ارے تیرے نصیبے میں جو تھا وہ تیرے پاس ہے، وہ جو تو تجھے مل گیا۔ ہمارے نصیبے میں امام حسین کی محبت ہے، ہم امام حسین کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تیرے نصیبے کے اندر یزید کی تعریف کرنا، یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا، رضی اللہ عنہ کہنا اور اس کو امیر المومنین کہنا، یہ تیرے نصیبے میں ہے۔ یزید کو امیر المومنین کہنا تجھے مبارک ہو، حسین کو امیر المومنین کہنا ہمیں مبارک ہو۔ میرے عزیزوں غور کرو، اسی لیے تو فرمایا گیا کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ جب جب یزید اٹھے گا شبیر بھی جنم لے گا۔ یہ نہیں کہ کل صرف یزید اٹھا تھا تو امام حسین اٹھ گئے تھے، امام حسین جو مشن دے کر گئے ہیں وہ انشاءاللہ صبح قیامت تک وہ مشن جاری و ساری رہے گا کہ کل یزید تخت بچا کر بھی آج یزید زندہ نہیں ہے، حالانکہ بظاہر تو یزید جیت گیا تھا، بظاہر اس نے اپنے تخت کی حفاظت کر لی تھی، تخت کو بچا لیا تھا، لیکن آج یزید کی کوئی اولاد نہیں ہے، یزید کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، یزید نام رکھنے والا کوئی نہیں ہے، یزید مر گیا۔
یزید کا مشن مٹ گیا، یزید کا نسب مر گیا، یزید کا مسلک مٹ گیا، سب کچھ مٹ گیا۔ میرا حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کا مشن آج بھی زندہ ہے، حسین کا مسلک آج بھی زندہ ہے، حسین کا نسب آج بھی زندہ ہے۔ ارے دیکھ لو، یزید کے نسب میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حسین کا نسب پڑھ کر دیکھ لو، کبھی امام باقر نظر آتے ہیں، کبھی امام جعفر صادق نظر آتے ہیں، غوث پاک نظر آتے ہیں، خواجہ ہندوستان یہ کس کے نسب میں ہے، داتا گنبت علی حجویری یہ کس کے نسب میں ہے، سرکار سالار مسعود قاضی یہ کس کی اولاد ہے، یہ بہاؤالدین شاہ بابا اصفہانی کس کی اولاد ہے، یہ مخدوم علی فقیہ معینی کس کی اولاد ہے، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کس کی اولاد ہے، یہ وہی حسین اعظم کی اولاد ہے جس کو یزید نے شہید کیا تھا۔ ارے دیکھ لو، یزید نے حسین کو شہید کر دیا تھا، یہ حسین کی اولاد آج بھی زندہ ہے، حسین کا مشن آج بھی زندہ ہے۔ آج یزید کا کوئی نائب ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو یزید کے مشن کو آگے پھیلاتا ہو، حالانکہ اندر اندر یہ دیوبندی خوب کوششیں کرتے رہتے ہیں، اندر اندر یہ وہاں بھی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بظاہر کھل کر یزید کی تعریف کرنا اور یزید کے نام پر جلسے منعقد کرنا یہ نہیں کر سکتے۔ ان کو معلوم ہے آج اگر ہم لوگوں کے سامنے یزید کا نام لیں گے تو لوگ ہمیں ملامت کریں گے، لوگ ہمیں تانا دیں گے، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، اس لیے اپنے نام کو بچانے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے آج یزید کا نام کھلے طور پر نہیں لیتے، لیکن اندر اندر سے سازشیں چلتی رہتی ہیں ان کی۔ میرے عزیزوں، آپ غور کرو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت شہید ہو گئے، لیکن آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بھی زندہ ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے امام حسین جو مشن دے کر گئے تھے، اس مشن کو پھیلانے کا کام جو تابعین کرام، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، علماء کرام نے اس وقت جاری کیا تھا، آج تک جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ یہی وہ مشن ہے جس مشن کو ایک دور میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھیلایا، اس کے بعد حضور مفتی اعظم نے پھیلایا، حضور حجت الاسلام نے پھیلایا، حضور تاج الشریعہ نے پھیلایا۔ آج بھی ہمارے ایسے کئی علماء ربانی جین ہیں جو امام حسین کے مشن کو آگے پھیلاتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، ظاہر ہوں گے، تو اس وقت بھی اسی مشن پر وہ بھی جو ہے اسی مشن کو آگے چلائیں گے جو حسین اعظم کا مشن ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج شور کے اندر میں جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان کو چھیڑ دیا جاتا ہے، کربلا کے اس خونی منظر کو اور قیامت صغریٰ کو چھیڑ دیا جاتا ہے، تو آج کوئی بھی عالم بلکہ کوئی بھی حسین سے محبت کرنے والا خود پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے، خود پر وہ قابو نہیں رکھ پاتا ہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 محرم الحرام سن ہجری 61 کا دن نمودار ہوا، سورج طلوع ہوا، ادھر سے جنگ کی شروعات ہوئی، اور یہی ابن سعد ہے، ابن سعد جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اس کا نام عمر تھا۔ عمر ابن سعد نے تیر چلایا امام حسین کے خیمے کی طرف اور فخر کر کے کہا کہ گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے چلایا، کہو معاذ اللہ۔ یعنی لوگ تو اہل بیت سے محبت کرنے پر فخر کرتے ہیں، یہ اہل بیت سے دشمنی کر کے فخر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کل کس منہ سے یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے؟ یہ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں سے یہ تقریر فرمائی کہ اب بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، تو یہ محبت دیکھیے، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ جو اس وقت موجود تھے آپ کے قافلے کے اندر، انہوں نے بیک زبان یہ عرض کیا، حضور ہم اپنے سر کو کٹا سکتے ہیں، اپنے گھروں کو لٹا سکتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ کے بعد اگر ہم زندہ رہیں تو ہماری زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ خیمے کے چاروں طرف خندق کھود کر لکڑیاں جلائی جائیں، آگ جلائی جائے، تاکہ کوئی بھی دشمن ان مستورات تک نہ پہنچنے پائے۔ آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، اور آپ کے بانجے ہیں، بچے ہیں، اس خیمے تک نہ پہنچنے پائیں، اس لیے آپ نے حفاظت کا انتظام فرمایا۔ چاروں طرف آپ نے آگ جلائی تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آ جائے۔ ایک دشمن خبیث اچھلا اور اس نے خیمے کے سامنے آ کر کہا، گستاخی کی، اے امام، اے حسین،
جہنم کی آگ میں جانے سے پہلے دنیا کی آگ جلا رہے ہو۔ اللہ اکبر، میرے امام کو بڑی تکلیف پہنچی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ اس کو جہنم کا عذاب پہنچانے سے پہلے دنیا کی آگ میں اس کو گرفتار فرما۔ یہ دیکھو میرے حسین کی کرامت، جیسے ہی آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی، اے اللہ اس کو دنیا کی آگ میں گرفتار فرما، اتنا آپ کی دعا فرمانا تھا کہ فوراً اس کا گھوڑا اچھلا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے اسی آگ کے اندر لے جا کے اس نے گرا دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر اسی آگ کے اندر جل گیا۔ یہ کرامت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجبور تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرامت ہوتی تو ظاہر کر سکتے تھے۔ میں کہتا ہوں کئی کرامتیں ظاہر کر سکتے تھے۔ اگر میرے حسین ایک اشارہ کرتے تو فرات تو کیا، دریائے دجلہ بھی حسین کے اشارے پر قدموں میں آ کر گر جاتا، لیکن وہاں پر کرامت دکھانا نہیں تھا، وہاں پر صبر دکھانا تھا، وہاں پر اپنا استقلال دکھانا تھا، وہاں پر استقامت کا پہاڑ بنے رہنا تھا۔ اس لیے میرے حسین نے کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ ارے تم یہ تانا دیتے ہو اور یہ اعتراف کرتے ہو کہ اگر اللہ والے کرامت دکھا سکتے ہیں تو حسین میرا فرات کو اپنے پاس کیوں نہیں بلائے؟ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں حسین کی بات تو بعد میں کرنا۔ آؤ 600-700 سال بعد ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر معلیٰ میں جب حسین کے بیٹے غریب نواز پر جب لوگوں نے انا ساگر کا پانی بند کر دیا تھا تو یہاں پر غریب نواز نے اپنی کرامت دکھائی تھی۔ بڑی مشہور کرامت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب لوگوں نے، جب پتری رات چوہان نے جب غریب نواز پر، آپ کے ساتھیوں پر، آپ کے مریدین پر اور مسلمانوں پر پانی بند کر دیا تھا اجمیر کی سرزمین پر، تو غریب نواز نے کاسا دے کر بھیجا اپنے مرید کو جا کر انا ساگر سے تجھے معین الدین نے بلایا ہے۔ اتنا سننے کے بعد انا ساگر کٹورے میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ سب جانتے ہیں کہ پورا انا ساگر اس ایک کاسے کے اندر آ گیا، غریب نواز کے قدموں میں آ گیا۔ جب غریب نواز سرکار امام اعظم اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، آپ کی پشت کے اندر کئی پشتوں کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے کی کرامت کا یہ عالم ہے تو امام حسین کی کرامت کا کیا عالم ہوگا؟ اس بار کا جب یہ عالم ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی ڈولی، اس بار کا جب یہ عالم ہے، اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں پر کرامت دکھانا نہیں تھا، یہاں پر تو صبر دکھانا تھا۔ کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی بھوکے رکھ کر، کبھی خوف دلا کر، کبھی تمہارے مال میں نقصان کر کے اور کبھی تمہاری جانوں کو نقصان کر کے، کبھی تمہیں قتل کے اندر، جنگ کے اندر تمہیں ڈال کر تمہیں جو ہے آزمایا جائے گا۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے، یہ جنت کی بشارت ہے۔ اور خود اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ، جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ صبر تھا، یہ امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے سے دیا۔ آپ کو ایک بات یاد ہوگی، آپ تمام انبیاء کرام کی سیرت پڑھو، خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھو، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی سیرت پڑھ لو۔ جو جتنا بڑا مرتبے والا ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے، اس کو اتنی ہی زیادہ مصیبتیں پہنچتی ہیں، اس کو اتنی ہی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ خود سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی مصیبتیں مجھے پہنچی ہیں کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کا مرتبہ تمام انبیاء میں سب سے بڑا ہے، تو جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ مصیبتیں ہوتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب ملنا تھا۔ ارے دنیا میں جتنے شہید ہوں گے اللہ کی راہ میں تمام کے سردار کا یہ لقب پانا تھا، تو یہ لقب ایسے ہی نہیں ملنے والا تھا، یہ لقب ایسے ہی نہیں دیا گیا امام علی مقام کو۔ امام علی مقام نے اس کے لیے کئی امتحان سے گزرنا پڑا ہے، کئی آزمائشوں میں آپ مبتلا ہوئے ہیں اور صبر کا دامن آپ نے تھامے رکھا ہے، استقلال کا پہاڑ بنے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ادھر سے جنگ کی شروعات ہوئی، میرے امام کے ادھر سے جانثار لپک لپک کر ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں۔
کوئی کہہ رہا پہلے میں امام حسین کے نام پر جان قربان کروں گا، کوئی کہہ رہا میں کروں گا۔ ایسے ایسے نوجوان بھی میرے امام کے اس قافلے کے اندر شریک تھے جن کی کلی شادی ہوئی تھی، جن کی نئی نئی بیوی تھی، اور وہ ایسی بیوی عبداللہ نامی جو صحابی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، اس کی والدہ کے حکم پر وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے، جن کی چند دن پہلے شادی ہوئی تھی، اور بیوی بھی ایسی نیک اور پارسا اور فرما بردار، اس نے بھی کہا تھا کہ امام علی مقام کے ساتھ دینے کے لیے صرف آپ اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ بھی اس قافلے میں شریک تھی، ایسے جانثار بھی ساتھ میں تھے۔ یہ نہیں کہ تمام کے تمام جو ہے کوفی تمام کے تمام ہی امام حسین کے ساتھ غداری کرتے تھے۔ جن کے نصیبے میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت لکھی تھی، جن کے نصیبے میں جنت میں جانا لکھا تھا، وہ جنتیوں کے ساتھ بھی تھے۔ حور جو ابن زیاد کے حکم پر 4-5 دن پہلے ایک مقام پر امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، وہی حور کوفیوں کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حقیقت میں لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر صرف امام حسین کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، حقیقت میں کوئی امام حسین کو قتل نہیں کرے گا۔ اب تک وہ اسی سوچ کے اندر تھے۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ اب جنگ کی گرما گرمی ہے، ہر یزید امام حسین کے خون کا پیاسا نظر آ رہا ہے، حور بیچ میں کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میری ایک طرف تو جنت کے پھول نظر آ رہے ہیں، ایک طرف جہنم کے انگارے نظر آ رہے ہیں۔ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ جنت میں جاؤں یا جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں کے اندر گر جاؤں۔ اگر اس طرف جاتا ہوں تو دنیا حاصل ہو جاتی ہے، حکومت حاصل ہو سکتی ہے، کسی ملک کی بادشاہت مل سکتی ہے۔ اگر ادھر جاتا ہوں تو جان بھی گنوانی پڑے گی، لیکن کل قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ حور ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ عشق نے فیصلہ کر دیا، اے حور دنیا تو چند روز کی ہے، دنیا ملے یا نہ ملے، اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو امام حسین کے ساتھ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حور نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور فوراً امام حسین کے قافلے میں چلے گئے، عرض کرتے امام کی بارگاہ میں، اے امام مجھے معاف کر دیجئے، کیا اتنا ظلم کرنے کے باوجود، اتنا ستم کرنے کے باوجود، آپ کا رستہ روکنے کے باوجود کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میرے امام وہ بھی نواسے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے اپنے کٹر سے کٹر دشمنوں کو معاف کر دیا ہے، یہ تو مسلمان تھا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام فرماتے ہیں جاؤ، جو اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، جو سچے دل سے نادم ہو جاتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سننے کے بعد حور نے ایڑی لگائی اور کہا اس وقت تک میں اب واپس گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک میں کوفیوں کے اندر شامل ہو کر جام شہادت نوش نہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ کئی امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک لمحے پہلے یزیدی تھے، لیکن نصیبہ دیکھو، ان کا مقدر دیکھو، ان کی تقدیر دیکھو، قسمت نے کس طرح ان کے ساتھ جو ہے قسمت نے کس طرح ان کا ستارہ چمکا دیا، ایک ہی لمحے کے بعد یزیدی سے حسینی بن گئے۔ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یزیدی لشکر میں تھے، تھوڑی دیر کے بعد حسینی لشکر میں ہیں۔ حسینی لشکر میں آنے کے باوجود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے اجازت چاہی اور فوراً جو ہے یزیدی لشکر میں آپ نے چھلانگ لگائی اور کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کر کے خود بھی جام شہادت آپ نے نوش کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے کرتے کرتے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی رفقائے گرامی جو اہل بیت کی محبت میں امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے بھی امام علی مقام کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ اور جب اتنا بڑا لشکر دیکھا اور کئی ایسے لوگ تھے جن کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم امام حسین کی حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ سامنے بہت بڑا لشکر ہے، اب ہم امام حسین کی حفاظت کرنا یہ ہماری طاقت سے باہر ہو گیا ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے امام کو تکلیف پہنچنے سے پہلے پہلے ہم شہید ہو جائیں۔ امام حسین کو تکلیف پہنچتا دیکھنا نہیں چاہتے ہم دنیا کے اندر، امام حسین کو کوئی تکلیف پہنچے اس سے پہلے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اس لیے بہت جلدی جلدی لوگ جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے کرتے کرتے کئی رفقائے گرامی نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اب ایک خاندان بچ گیا،
جسے خاندان اہل نبوت کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کا پیارا گھرانہ بچ گیا، جتنے ساتھی تھے اہل بیت کے علاوہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب صرف امام حسین کے بانجے ہیں، امام حسین کے بھتیجے ہیں، امام حسین کے شہزادے ہیں، امام حسین کی بہنیں ہیں، امام حسین کی شہزادی ہیں، یہ صرف ایک خاندان ہے، چھوٹا سا خاندان، یہ 72 نفوس قدسیہ یہ بچ گئے۔ اب امام حسین کے شہزادوں میں 3 شہزادے ہیں۔ سب سے بڑے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر 22 سال تھی، دوسرے شہزادے امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر 18 سال تھی، تیسرے شہزادے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں الگ الگ آپ کی اہلیہ سے آپ کے شہزادے تھے۔ وہ ایک دودھ پیتے بچے تھے، امام علی اصغر کی تو والدہ بھی ساتھ میں تھی۔ یہ 3 شہزادے آپ کے ساتھ میں ہیں۔ بڑے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک 19 سالہ نوجوان ہیں جن کی عمر ابھی 19 سال ہے، اور جن کی منگنی، جن کی نسبت حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو چکی تھی۔ آج لوگ یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے اندر آپ کا نکاح ہوا تھا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کربلا کوئی شادی کا میدان نہیں تھا، وہ نکاح اور شادی کا اور خوشی کا میدان نہیں تھا کہ وہاں پر نکاح کیا جائے یا شادی کیا جائے۔ اکثر لوگوں سے یہ سنا جاتا ہے، کئی ایسے مقررین ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت امام قاسم کی مہندی تھی اسی دن آپ کی بارات تھی، اسی دن آپ کا نکاح تھا، اور حضرت سکینہ سے آپ کا نکاح ہونے والا تھا، اسی دن آپ کو جو ہے جس وقت آپ دلہا بنے تھے اسی وقت آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کیا ہے یہ؟ جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اس سے کربلا کے اس واقعہ سے بہت پہلے آپ کی منگنی حضرت امام حسین کی شہزادی حضرت سکینہ کے ساتھ ہو چکی تھی، نہ نکاح ہوا تھا نہ شادی ہوئی تھی، صرف منگنی ہو چکی تھی، نسبت ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتے ہیں، اپنے چچا جان کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے چچا جان مجھے اجازت دیجیے کہ اب میں ان کو جو ہے اپنی تلوار سے جہنم واصل کروں اور لڑتا لڑتا میں بھی شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے منع فرمایا، کہا نہیں، میرے بڑے بھائی کی یہ تم آخری نشانی ہو، میں تمہیں اگر شہید کروا دوں گا تو پھر میں جو ہے اپنے بھائی کو کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائی کی نسل تم سے چلے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اجازت لینا چاہتے ہیں، بار بار پرمیشن لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ آپ کے دائیں بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال پہلے آپ کے بازو پر باندھ دیا تھا اور فرمایا تھا، نصیحت فرمائی تھی کہ جب دنیا میں سب سے بڑی مشکل تمہارے سامنے پیش آئے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ آج ان کو یاد آ گیا کہ اس سے بڑھ کر تو مشکل کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی مشکل کا اور مصیبت والا دن ہے تو سب سے بڑا دن آج ہی ہے۔ آپ نے ایک طرف جا کر اس تعویذ کو کھولا، اس کے اندر جب نکال کر دیکھا تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اندر وصیت لکھی ہوئی تھی۔ کہا یہی وہ دن ہے کہ آج تم اپنے چچا امام حسین کے نام پر جا کر اس کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو۔ اب کئی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ امام حسن کو کیسے معلوم تھا کہ یہ ان کے ساتھ جائیں گے اور کربلا میں ان کو شہید کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب تو پہلے ہی میں دے چکا ہوں کہ 300 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دنیا والوں پر ظاہر کر دیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سن ہجری 61 کے اندر 10 محرم الحرام کے دن، عاشورہ کے دن اس کربلا کی سرزمین پر میرے محبوب کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ تو اسی بات سے امام حسن بھی جانتے تھے کہ جب امام حسین جائیں گے تو حضرت قاسم بھی ساتھ میں جائیں گے، اس لیے پہلے ہی نصیحت لکھ کر چلے گئے تھے۔ وہ دیکھا جیسے ہی آپ نے تو فوراً سمجھ گئے کہ اب مجھے پرمیشن مل سکتی ہے، اب مجھے اجازت مل سکتی ہے، میرے پاس تو سرٹیفکیٹ بھی آ گیا ہے، سند بھی آ گئی ہے کہ میں اپنے بھائی کا یہ اجازت نامہ اپنے چچا جان کو دکھا دوں گا۔ گئے امام حسین کی بارگاہ میں اور اجازت لینا چاہی اور اپنے بھائی کا یہ لکھا ہوا تعویذ دکھا دیا کہ میرے ابا جان نے مجھے یہ نصیحت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب مجبور ہو کر آپ کو اجازت دی۔ گئے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سج دھج کر اپنی تلوار اپنی میان کے اندر ڈھال کر جیسے ہی وہ یزیدی لشکر کے اندر گئے، کہیں ایک کو جو ہے آپ نے جہنم واصل کیا، جیسے ہی آپ میدان کے اندر للکارتے کہ ہے کوئی
جو مجھ سے مقابلہ کرنے والا ہو، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کسی یزیدی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ اکیلا آ کر اس شیر کے بیٹے شیر سے مقابلہ کر سکے۔ آخر اس کے خون کے اندر، اس کی رگوں کے اندر یہ خون کس کا ہے؟ یہ شیر خدا کا خون ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شیر خدا کا خون ہے، ایک ایک کر کے اگر یہ 22,000 کا لشکر اس کے لڑنے آئے گا تو سب کچھ یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ابن سعد نے دیکھا کہ جنگ کا ایک نقشہ چینج ہو رہا ہے، بار بار حضرت قاسم للکار کر چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی میرے مقابلے کے لیے آئے، کوئی مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑے بڑے بہادروں کو اس نے بھیجا، زبردستی بھیجا گیا، جو بھی آیا وہ کٹتا گیا، جو بھی آیا وہ جہنم پہنچتا گیا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پکار رہے ہیں۔ اب ابن سعد نے دیکھا، وہ تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ شیر کے بیٹے ہیں، اگرچہ 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں، اگر پانی مل جائے تب بھی یہ سب کا صفایا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پانی بھی بند اسی وجہ سے کیا تھا کہ اگر ان کو پانی ملتا رہا تو ان کو طاقت ملتی رہے گی، اسی وجہ سے پانی بند کیا گیا تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال کے نوجوان ہیں، بار بار پکار رہے ہیں، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ فوراً 500 تیر اندازوں کو اس نے حکم دیا کہ تیر برسا کر اس نوجوان کو چھلنی کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس کا حکم ملتے ہی 500 لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے، حملہ کر دیا، تیروں پہ تیر کی بارش کی، آپ چھلنی ہو گئے اور آپ نے اپنے چچا جان کو پکارا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی آپ کی آواز سنی فوراً دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور العطش یعنی پیاس کہتے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا جان حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود کے اندر اپنی جان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر انہوں نے نچھاور کر دیا، دین کی خاطر قربان کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے کرتے کرتے یہ خاندان نبوت بھی اب شہید ہوتے جا رہے ہیں، سب شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا یہ نہیں تھی کہ میں سب کو شہید کروا دوں، سب کو قتل کروا دوں۔ آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ پہلے مجھے جنگ میں جانے دو، مجھے اگر یہ شہید کر دیں گے تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیاسے صرف میرے خون کے ہیں، ان کو اگر کسی کا خون چاہیے وہ صرف مجھ سے ہے، ان کو کوئی تکلیف ہے، کوئی ان کو نقصان پہنچتا ہے، اگر ان کو کوئی مجبوری نظر آتی ہے وہ صرف اور صرف مجبوری اور رکاوٹ یہ میں ہوں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ لیکن یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے اور یہ خاندان جو امام علی مقام سے محبت کرنے والا، انہوں نے کسی حالت میں بھی حضرت امام علی مقام کو میدان میں جانے نہیں دیا۔ دھیرے دھیرے کرتے کرتے سب کرتے جا رہے ہیں۔ اب باری آئی حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام علی اکبر جن کی عمر 18 سال ہے، آپ کے شہزادے ہیں، نوجوان لختے جگر ہیں، جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن امام سے آپ جب اجازت مانگتے ہیں، میرے امام نے پہلے ان کو بھی منع فرمایا، لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ شریف آپ کے سر مبارک پر باندھا اور اس طرح تبرکات شریف سے آپ کو لیس کرا کے آپ نے جو ہے میدان کاساد میں جانے کی اجازت دی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ 18 سال کے نوجوان ہیں، لیکن کئی یزیدیوں کو آپ نے ایک ہی بار کے اندر گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا، کئی یزیدیوں کو آپ نے جہنم واصل کر دیا تھا۔ اور پھر لڑتے لڑتے ایک بار کی جب یزیدیوں نے آپ پر حملہ کیا، اس بار کو آپ غور سے سنیے، توجہ سے سنیے کہ کسی یزیدی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ امام علی مقام سے یا آپ کے شہزادے سے یا آپ کے بھتیجے سے یا آپ کے بھانجوں سے یا آپ کے بھائیوں سے وہ آ کر جو اتنے تنہا لڑ لے، یہ کسی کے باپ کے اندر ہمت نہیں تھی۔ اگر انہوں نے جنگ کی ہے تو ایک بار بھی حملہ کیا ہے۔ اب آپ بھی غور کرو، آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے تنے تنہا جان ہے، اس پر 500 اور 1000 لوگ ٹوٹ پڑے تو وہ کیسے اپنی جان کو بچا سکتا ہے؟ اس طرح یزیدیوں نے امام کے گھرانے کو شہید کیا، حضرت امام علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب ایک طرف سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے یہ کہا کہ یہ لوگ اگر چاہتے ہیں، اگر خون کے پیاسے ہیں تو امام حسین کا خون چاہتے ہیں، اگر خون کے پیاسے ہیں تو یہ نوجوان اور بہادروں کے خون کو بہانا چاہتے ہیں۔ اگر غلطی ہے بھی بفرض محال، اگرچہ غلطی نہیں تھی، اگر یہ لوگ غلطی مانتے بھی ہیں کہ تمہاری غلطی ہے، تم نے غداری کی ہے، یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا،
تو غلطی ہے بھی تو ہماری غلطی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی تک 6 مہینے کی ہے، 6 مہینے کا یہ بچہ ہے، 3 دن ہو گئے پیاس سے تڑپ رہا ہے، دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اگر غلطی ہے تو ہماری ہے۔ آپ اپنے بھائی جان سے کہیے کہ شاید یزیدیوں کو اس بچے پر تو رحم آ جائے، وہ ان کو تو کچھ پانی دے دے، کچھ پانی اس کے حلق میں چلا جائے گا۔ تو یہ بار بار اپنی انگلیوں کو کھول رہا ہے، بار بار یہ تڑپتا ہے، اس کا تڑپنا ہم سے نہیں دیکھا جاتا۔ کسی شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں اس کی ترجمانی کی ہے کہ کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں، کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں۔ 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ ارے بار بار مٹھیاں کھل رہی تھی، بند ہو رہی تھی، یہ پیاس کی وجہ سے نہیں۔ وہ علی اصغر اگرچہ 6 مہینے اس کی عمر تھی، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ مجھے تلوار دے دی جائے اور میں بھی جام شہادت نوش کر لوں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے جب یہ عریضہ پیش کیا امام علی مقام کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا یہ یزیدی ہیں، ان سے امید رکھنا یہ بے سود ہے، ان سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، یہ کسی کا بھلا نہیں سوچ سکتے۔ اگر ان کو اتنا ہی اہل بیت کا خیال ہوتا تو یہ مجھے اس طرح ظلم و ستم کا نشانہ نہ بناتے۔ لیکن بار بار بہن کے اصرار پر میرے امام نے بچے کو گود میں لیا، یزیدیوں کے پاس آئے، کہا یزیدیوں، اے ظالموں، اے مردودوں، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، اگر تمہیں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو ہمارے اندر نظر آتی ہے، تمہاری اس مشن کے اندر اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والا ہے تو رکاوٹ پیدا کرنے والے ہم ہو سکتے ہیں۔ اس بچے کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ارے اس کو ہی پانی پلا دو اگر ہمیں پانی نہیں پلا سکتے۔ کئی یزیدیوں نے تانا دے دے کر آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی۔ اس کے بعد ایک یزیدی نے ایک تیر کھینچا، پانی تو نہ دیا بلکہ ایک تیر ایسا زور سے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گلے کے اندر پیوست کر دیا کہ وہ تیر پیوست ہوتا ہوا میرے امام کے بازو میں بھی آ پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک بچہ تھا، 6 مہینے کا بچہ۔ یزیدیوں کے ظلم و ستم کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف بڑوں کو ہی نہیں بخشا ہے، انہوں نے تو چھوٹوں کو بھی نہیں بخشا ہے، انہوں نے بڑوں کو ہی نشانہ نہیں بنایا ہے، انہوں نے تو 6 مہینے کے بچوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ارے اگر کوئی کافر بھی ہوتا اس کو بھی ترس آ جاتا 6 مہینے کے بچے پر، تو اگر کوئی کافر بھی ہوتا ہے وہ بھی پانی پلا دیتا ہے۔ لیکن یہ یزیدی تھے، ان کے نصیبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی دشمنی ان کا مقدر کر دی تھی، تو یہ ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جب میرے امام نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپتی ہوئی اس بچپنے کے عالم کو دیکھا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ روئے نہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ علی اصغر کو لا کر خیمے کے بعد رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ امام علی اکبر کی جب شہادت ہوئی ان کو بھی اٹھا کر خیمے کے بعد لا کر رکھ دیا۔ جب ایسے کرتے کرتے یہ نوجوانان سردار، نوجوان جنت کے جوانوں کے سردار اس طرح شہید ہوتے گئے، شہید ہوتے رہے، تو حضرت امام زین العابدین جو اس وقت بیماری کی حالت میں تھے، جنہیں عابد بیمار کہا جاتا ہے، وہ بھی کھڑے ہوئے، اور سب کی شہادت کے بعد، یعنی جب تمام لوگ شہید ہوتے جا رہے تھے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ مجھے بھی لڑنے دیا جائے، مجھے بھی جنگ میں جانے دیا جائے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع فرما دیا۔ اب حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی کربلا کے شہداء میں سر فہرست پر آتا ہے۔ کون ہے حضرت عباس؟ یہ مولا علی کے شہزادے ہیں، حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں، مولا علی کی دوسری زوجہ سے ہیں۔ عباس علمبردار، جن کو نہ ہی زینب کی پیاس دیکھی جا رہی تھی، نہ ہی سکینہ کی پیاس دیکھی جا رہی تھی، نہ ہی اہل بیت نبوت کے ان پھولوں کی پیاس دیکھی جا رہی تھی، انہوں نے کہا، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا مجھے اجازت دیجیے، مشکیزہ ہاتھ میں لیا اور کہا میں میرے فراق پر جا کر ابھی ان کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے منع فرمایا، کیونکہ اس قافلے کا جو علم تھا، جو جھنڈا تھا، وہ آپ کے ہی ہاتھ میں تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عباس علمبردار میرے بھائی جان، اگر تم بھی شہید ہو گئے تو میں پھر یہ
علم کون اٹھائے گا؟ پھر یہ جو ہے اس کی عمارت کون سنبھالے گا؟ آج اس قافلے کے تم امیر ہو، اگر تم شہید ہو گئے تو اس قافلے کا امیر کون بنے گا؟ ان مستورات کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کا خیال کون کرے گا؟ حضرت امام علی مقام نے اس طرح ان کو منع فرمایا، لیکن عباس علم بردار نے پورا عزم مصمم کر لیا تھا کہ مجھ سے اب پیاس دیکھی برداشت نہیں ہوتی جا رہی ہے، میں پیاسا رہ جاؤں گا، میں شہید ہو سکتا ہوں، لیکن علی اصغر کو، علی اکبر کو، امام زین العابدین کو، سکینہ کو، زینب کو، قاسم کو، اس طرح سے تمام گھر والوں کو میں جو ہے اون و محمد کو، ان کو جو ہے پیاسا نہیں دیکھ سکتا، اب مجھے اجازت دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ مجبور ہو کر آپ نے جو ہے بار بار اصرار کرنے پر، بار بار ضد کرنے پر آپ نے اجازت دیا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ 500 کا لشکر اس وقت میرے فرات کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا یزیدیوں نے کہ کوفے کے اور کربلا کے میدان میں رہنے والے اور پورے عراق میں رہنے والے جانور، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، کتے ہو، سور ہو، کوئی بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سب تو نہر فرات کا پانی پی سکتے ہیں، لیکن حسین پانی نہیں پی سکتے، حسین کا خاندان پانی نہیں پی سکتا۔ اتنی شقاوت ان کے دل کے اندر بیٹھ گئی تھی، اہل بیت نبوت کی اتنی دشمنی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب پانی نہیں دینا تھا تو نہیں دینا تھا، امام جانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے اپنی سواری پر اور اپنے مشیزے کو اپنے گردن کے اندر لٹکایا اور فوراً چل پڑے نہر فرات کے کنارے پر، نہر فرات پر گئے۔ کئی یزیدیوں کو آپ جہنم پہنچاتے نہر فرات تک پہنچ گئے۔ جیسے ہی آپ نے چاہا کہ چلو بھر کے پہلے میں پانی نوش کر لوں، پہلے میں پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا لوں، لیکن حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، ان کی تڑپ دیکھو، اہل بیت کے اس خاندان سے کس قدر محبت ہے، کس قدر عشق ہے اور کس قدر ان اپنوں کا خیال ہے ان کے دل کے اندر۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی چلو سے پانی بھرتے ہیں، منہ کے قریب لے کر جاتے ہیں، چلو کو واپس گرا دیتے ہیں، خیال آ جاتا ہے اے عباس، ان کا دل گواہی دیتا ہے تم کیسے پانی پیتے ہو؟ وہاں پر تو زینب تڑپ رہی ہے، تم کیسے پانی پی رہے ہو؟ وہاں پر قاسم تڑپ رہے ہیں، تم کیسے پانی پی رہے ہو؟ وہاں پر امام حسین کے نقطۂ جگر تڑپ رہے ہیں اور پورا خاندان نبوت وہاں پر پیاسا ہے اور تم اپنی پیاس بجھا رہے ہو۔ یہ خیال جیسے ہی آتا ہے، حضرت عباس پانی کو نیچے گرا دیتے ہیں، فوراً مشکیزہ بھرتے ہیں، بغیر پانی پیے اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے قافلے کی جانب چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہی قافلے میں جا رہے تھے، ان ظالموں کی طرف سے بار بار یہ اعلان ہو رہا ہے، اے لوگوں، اگر یہ مشکیزہ امام حسین کے قافلے میں پہنچ گیا تو دیکھ لینا تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا صفایا ہو جائے گا۔ خبردار پانی کی ایک بوند بھی حسین کے خیمے تک نہ پہنچنے پائے۔ اتنا سننے کے بعد جب بار ان کو جوش دلایا جا رہا تھا تو ان ظالموں نے اس طرح آپ کو نیزوں کا اور تیروں کا نشانہ بنایا کہ آپ کے ایک تیر اس طرح ایک ظالم نے لگایا کہ جس ہاتھ میں، جس بازو میں وہ مشکیزہ تھا پانے کا، وہ ہاتھ آپ کا ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ آپ نے اس مشیزے کو دوسرے ہاتھ میں لیا، ظالم نے اس ہاتھ پر بھی نیزہ مارا، وہ بھی ہاتھ آپ کا جو ہے شہید ہو گیا، ہاتھ کٹ کر بازو سے الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو پانی پہنچانا تھا، اللہ اکبر، اب آپ نے اس مشیزے کو نیچے نہیں گرنے دیا، اپنے منہ سے پکڑ لیا۔ ان تک منہ سے پکڑنے کے بعد آپ جو ہے اپنی سواری کو لے جا کر جو ہے امام حسین کے قافلے کی جانب رواں دواں ہے۔ اتنا سننے کے بعد، اتنا ہونے کے بعد بار بار جب جوش دلایا جا رہا ہے، بار بار جب رغبت دلائی جا رہی ہے، بار بار ان کے اندر یہ جوش پیدا کیا جا رہا ہے کہ تم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا، تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، پانی کی ایک بوند بھی نہ پہنچنے پائے تو ایک ظالم یزیدی نے ایک تیر اس مشکیزے کو ہی لگا دیا، مشکیزہ پھوٹ گیا، تمام پانی زمین پر گر گیا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے، فوراً دوڑ کر اپنے بھائی کے پاس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا، اپنے بھائی سے حضرت عباس عرض کرتے ہیں، اے امام علی مقام، مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے، میں علی اصغر کو پانی نہ پلا سکا، علی اکبر کو
پانی نہ پلا سکا، زینب اور سکینہ کو پانی نہ پلا سکا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی جان آپ فکر مت کرو دنیا کا پانی ہمارے نصیب میں ہے یا نہ ہے، نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کا پانی اگرچہ ہمارے نصیب کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا کا پانی تو اگرچہ ہم نہیں پی سکتے، حوض کوثر پر عنقریب جا کر ہم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نوش فرمائیں گے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شریعت کے نفاذ کی خاطر، دین اسلام کی حفاظت کی خاطر، اہل بیت نبوت کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کرتے کرتے یہ اہل بیت نبوت کے پھول اس طرح کھل کر اور کھل کر ان لوگوں کو یہ دعوت نظارہ دے رہے تھے، اے لوگوں ہمیں پہچان لو، ہمیں پہچان لو، ہم کون ہیں، ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاید تم نے پہچانا نہیں ہے۔ جب تمام لوگ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھتے ہیں اور اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے بابا جان سب لوگ تو شہید ہو گئے دین کی خاطر، اب مجھے بھی یہ شہادت کا جام نوش کرنا ہے، مجھے بھی یہ شہادت کا جام پینا ہے۔ میرے امام نے فرمایا اے امام زین العابدین، اے علی اوسط، تم تو میری نشانی ہو، ارے کل قیامت تک اگر میرا سلسلہ چلے گا تمہارے ذریعے ہی چلے گا، میرا سلسلہ چلے گا تو کس کے ذریعے چلے گا؟ اگر تم بھی شہید ہو گئے تو یہ حسینی سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی اور یہ کہا اے زین العابدین اگرچہ میں تم کو جو ہے اجازت تو نہیں دیتا، لیکن تمہارے ذمے ایک بہت بڑی ذمہ داری سپرد کرتا ہوں، تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر جاتا ہوں کہ آج یہ مستورات ہمارے ساتھ ہیں، زینب ہے، سکینہ ہے، ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، یہ دھیرے دھیرے سب شہید ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو مستورات ہیں، جو خاندان کی عورتیں ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ صرف تم پر ہے۔ یہ لوگ مجھے بھی شہید کر دیں گے اب، لیکن تم بچ جاؤ گے۔ ان کو صحیح سلامت مدینے لے کر جانا تمہاری ذمہ داری ہے، مدینے لے کر جانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری تم کو دے کر جا رہا ہوں۔ اب وہ وقت آتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور عاشوراء کے روز 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، سن ہجری 61 ہے۔ اب میرے امام کے جانے کی باری آتی ہے۔ حضرت سکینہ اور زینب اور خاندان کی پاک باز عورتیں بار بار دامن پکڑ رہی ہیں، حسین ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، حسین اب ہمارا خیال کون کرے گا؟ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین کی دستار فرمائی اور اپنے تمام تبرکات ان کو پہنائے اور کہا اے میری بیٹی، اے میری بہن، اے میری زوجائے محترمہ، اب تمہیں حفاظت کے ساتھ مدینے لے کر جانا یہ علی اوسط کی ذمہ داری ہے، یہ زین العابدین کی ذمہ داری ہے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے قتل کرنے کے بعد یہ تمہیں قتل نہیں کریں گے، یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ ختم ہو گیا، تمام ساتھیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، تمام خاندان نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اب وقت آتا ہے فاطمہ کے لخت جگر کا، فاطمہ کے لاڈلے کا، آخری دیدار ہے، عشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت باغ جنت کے ہدے، مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جس کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے، اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ اہل بیت کی داستان یہاں پر ختم ہو رہی ہے، اب وقت آ گیا ہے میرے امام کی قربانی کا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی امام کا اخلاق دیکھیے، یہاں پر بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ تو دیکھیے، یہ آخر وہ بھی نواسے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے اخلاق حسنہ کو قرآن بیان کر رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور
حضور کے اخلاق کو قرآن بیان کر رہا ہے، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو اخلاق کیوں نہ اچھے ہوں گے، اسلوب کیوں نہ اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بھائی کی جان چلی گئی ہے، بیٹے شہید ہو گئے ہیں، بھتیجے بھی شہید ہو گئے ہیں، بانجے حضرت زینب کے شہزادے اون و محمد چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر ہی شہید ہو گئے ہیں، اور علی اصغر بھی شہید ہو گئے ہیں، سب کچھ شہید ہو گئے۔ اس کے باوجود میرے امام نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ اس خطبے کو یاد رکھیے، جو آخری خطبہ میرے امام نے اتمام حجت کے لیے دیا تھا۔ اتمام حجت یعنی اب بھی یہ لوگ اگر مجھے نہیں پہچانتے تو ان کو اپنی پہچان کروانا، اپنا انٹروڈکشن کروانا، اپنا تعارف کرانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے پاس ایک ذرہ برابر بھی عذر باقی نہ رہ جائے۔ کل یہ لوگ حضور کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ دیں محشر میں ہم نے حسین کو پہچانا نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا حسین آپ کے بیٹے ہیں، حسین آپ کے نواسے ہیں، حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تعلق سے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین جنتی پھول ہے۔ میرے آقا نے اس طرح بار بار حدیث پاک میں جن کی تعریف فرمائی، جن کے مناقب کو بیان فرمایا، جن کے کمال کو اور فضائل کو بیان فرمایا۔ اب ان فضائل کو بیان کرنا امام حسین کے لیے ضروری تھا۔ کل ان لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی ان کے پاس مجبوری باقی نہ رہ جائے، اس لیے تمام چیز کو یہیں پر کلیئر کر دیا جائے۔ اتمام حجت کے لیے میرے امام نے فرمایا اے لوگوں، میں کون ہوں مجھے پہچانو، میں کس کا بیٹا ہوں مجھے پہچانو، کس کا نواسا ہوں مجھے پہچانو۔ ارے میں خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا نواسا ہوں، میں فاطمہ زہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے اس کا بیٹا ہوں، میں علی شیر خدا جو حیدر کرار ہے اس کا لفظ جگر ہوں، اور تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نواسا ہوں۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اب بھی تم لوگوں نے مجھے پہچان کر میری قدر و منزلت کو پہچان دیا اور میری عزت و احترام کو بجا لائے، تو اب بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب بھی اگر تم اہل بیت سے محبت کرنے لگ جاؤ، اب بھی اگر اہل بیت کی وفاداری تمہارے اندر شامل ہو جائے، تو بھائیوں کو شہید کرنا، بھتیجوں کو شہید کرنا، بانجوں کو شہید کرنا اور سب کچھ میرا گھر بار لٹا دینا، اس کے باوجود میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار۔ یہ حسن اخلاق، یہ حسن اخلاق۔ نوجوان بیٹے علی اکبر کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھا، اس کے باوجود ایسی باتیں، بچے کو 6 مہینے کے شہزادے کو تڑپتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود ایسی باتیں، بھتیجے کو امام حسن کی نشانی کو قربان کر دیا، اس کے باوجود اس نے اخلاق کا یہ عالم۔ اپنے بھائی عباس علم بردار کو اپنی گود کے اندر تڑپتا ہوا اللہ کی راہ میں شہید ہوتا دیکھ لیا، اس کے باوجود اتنا اچھا سلوک۔ فرمایا اب بھی میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے پہچان دو، تم مجھے پہچان دو۔ لیکن شمر یہ بہت بڑا خبیث تھا، مردود تھا، بلکہ ابن زیاد سے بھی زیادہ۔ اگر اس جنگ کے اندر اور امام حسین پر ظلم و ستم میں سب سے بڑا جس کا ہاتھ تھا، یہ یہی خبیث مردود تھا، شمر جس کا نام تھا۔ اس شمر نے امام حسین کی باتوں کو کاٹتے ہوئے کہا ہے حسین اپنی تقریر کو بند کرو، ہم تمہاری تقریر سننے نہیں آئے یہاں پر، ہم اب بھی تم سے یہی 2 باتیں کہتے ہیں، ہماری 2 شرطیں ہیں، ان دونوں شرطوں میں سے 2 باتوں میں سے ایک بات قبول کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یا تو یزید کو امیر المومنین مان لو یا پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام نے فرمایا اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا اگر یہ ممکن ہوتا تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا؟ مدینے میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوتا میں۔ اگر یزید کو خلیفہ مان لینا یہ میرے لیے ممکن ہوتا تو ہم یہاں کربلا میں کیوں آتے، ہم اپنے گھر بار کو کیوں لٹاتے؟ ہرگز ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے، اپنا گھر بار تو دے سکتا ہے، لیکن یزید کے ناپاک ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ ہرگز نہیں دے سکتا، حالانکہ صرف ہاتھ دینے کی دیر تھی۔ اگر میرے امام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، ہاتھ دے دیتے، تو یزید آپ کا بہت بڑا معتقد بن جاتا، یزید آپ کے پیروں کو دھو دھو کے پیتا،
اور آپ کو بہت خزانے اور انعام و اکرام سے نواز دیتا، دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دیتا، لیکن امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ یزید اس کے بعد بھی زندہ رہے۔ یزید کو جڑ سے ختم کرنے میرے امام حسین کربلا میں آئے تھے، یزید کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، یزیدیت کو پورے طور پر مٹانے کے لیے امام حسین نے اپنے دربار کو لٹایا تھا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ کل اگر امام حسین یزید کو خلیفہ مان لیتے تو آج تک بلکہ قیامت تک لوگوں کے لیے یہ دلیل بن جاتی کہ امام نے اپنا پاک ہاتھ ایک ناپاک ہاتھ میں دے دیا۔ یہ صرف معاملہ اتنا تھا، ہاتھ دینے کو آج کے زمانے میں سمجھا دوں آپ کو، یہ مت سمجھ لینا کہ یزید کا مرید بنا رہے تھے، یزید اپنا مرید نہیں بنا رہا تھا بلکہ امام حسین کا ووٹ لینا چاہ رہا تھا۔ آج لوگ ووٹ وصول کرنا چاہتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے تو لوگ مال دیتے ہیں، میں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، مجھے اگر تم نے ووٹ دیا تو ہم تمہارا یہ کام کروا دیں گے، یہ کام کروا دیں گے، یہ کام کروا دیں گے۔ تو یزید بھی امام حسین کا ووٹ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آج ہمارے ووٹ تو چند ٹکوں میں بک جاتا ہے، لیکن امام حسین کا ووٹ اتنا سستا نہیں تھا۔ اگر امام حسین یزید کو ووٹ دے دیتے، امام حسین یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیتے، امام حسین یزید کو خلیفہ اور بادشاہ تسلیم کر لیتے تو دین کی حفاظت نہ ہوتی، شریعت کی پاسبانی نہیں ہوتی۔ امام حسین کو اپنا گھر بار لٹا کر، اپنا سب کچھ لٹا کر شریعت کی پاسبانی کرنی تھی، شریعت کو بچانا تھا، اسلامی نفاذ کو قائم کرنا تھا۔ اس طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہنوں کو نصیحت کر کے، اپنے شہزادے کو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر کے آپ آخری سلام دے کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کے وقت میں جب آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے پہچان لو، تو اس طور پر شمر نے آپ کی بات کو کاٹ دیا، آپ کی تقریر کے اندر اس نے خلل اندازی کی اور اس کے بعد کہا ہم نہیں جانتے۔ اور ایک ظالم نے تو یہاں تک کہا حسین محمد رسول اللہ سے تمہیں کیا سروکار ہے، محمد سے تمہیں کیا لینا دینا ہے، معاذ اللہ۔ اس جملے سے جتنی تکلیف امام حسین کو پہنچی تھی اتنی تکلیف کسی جملے سے نہیں پہنچی۔ ارے وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام حسین کو بچپن میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھتے تھے، بچپن میں جب حسنین کریمین روتے تھے میرے آقا فرماتے تھے فاطمہ میرے نواسوں کو رونے مت دیا کرو۔ وہ امام حسین جن کو حضور بار بار جن کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے، جن کی پیشانی کو چومتے تھے، جن کے جسم شریف کو میرے آقا بار بار چوما کرتے تھے، اس حسین کو کہہ رہے ہیں ظالم کہ حضور سے تمہیں کیا سروکار ہے۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ظالم اگر حضور سے مجھے سروکار نہیں تو اور کس کو ہوگا، اگر حضور سے مجھے رشتہ داری نہیں تو دنیا میں کون ہے جس کو حضور سے رشتہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ظالم جس نے یہ تانا دیا تھا اور یہ گستاخی کی تھی، مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہی جیسے اس نے گستاخی کی اس کے بعد ہی اس کو رفع حاجت ہوئی، اس کو حاجت ہوئی تو باتھ روم جانے کی جیسے اس کو حاجت ہوئی یہ ایک طرف گیا جنگل میں جا کر یہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیٹا، ایک بہت بڑا کالا بچھو آیا جس نے اس کو اتنا خطرناک ڈنک مارا کہ یہ وہیں پر گندگی میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ گستاخی کا انجام، اور یہ امام حسین کی کرامت ہے۔ اور ایک یزیدی نے یہ کہا تھا کہ حسین یہ فرات دیکھو کس طرح ٹھاٹے مار رہا ہے، میرے فرات کس طرح ٹھاٹے مار رہا، موجے مار رہا ہے، سب کچھ اس سے پانی پی رہے ہیں لیکن تمہیں تو جہنم کا پانی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میرے امام نے دعا فرمائی، اس کے لیے بد دعا فرمائی اور ہاتھ اٹھا دی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ اس کو دنیا میں تڑپا تڑپا کر اس کو موت عطا فرما، تڑپا تڑپا کر تڑپنے والی اس کو موت دے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد وہ ایک طرف گیا، اس کو اتنی سخت پیاس لگی، اتنی شدت سے پیاس لگی کہ لوگوں نے ٹھنڈے پانی کے مٹکے اس کے پاس رکھ دیے، وہ پانی پیتا جاتا پیاس نہیں بجھتی، یہاں تک کہ پانی پیتے وہ بالکل جو ہے اس کا پیٹ پھوٹ گیا اور وہیں پر وہ جہنم واصل ہو گیا۔ جس نے میرے امام کو جہنم کی پیاس کا تانا دیا اور جہنم کے پانی کا تانا دیا اور گستاخی کی، اللہ نے اس کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور یہی تک نہیں
بلکہ مابعد کربلا جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ جس نے حضرت امام حسین کے شہادت کے اندر حصہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنایا تھا، تمام اسی طرح تڑپ تڑپ کے مرے تھے۔ کوئی بیت الخلاء میں مر رہا ہے، کوئی اپنے ناپاکی کے اندر مر رہا ہے، کوئی تڑپ تڑپ کر پانی کی پیاس کی شدت سے مر رہا ہے، اس طرح تڑپ تڑپ کے سب مرے تھے۔ تو یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات تھی۔ اب آخری جو شہادت ہے میرے امام کی، جسے کربلا کا خونی منظر کہا جاتا ہے، قیامت صغریٰ، آسمان نے بھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ زمین بھی ایسا منظر دیکھ کے تڑپ اٹھی تھی کہ ایسا منظر کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے نواسے کو آج شہید کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام نے جب تقریر ختم فرمائی تو یزیدیوں نے امام کی طرف تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ انہوں نے بات کو سننا بھی تسلیم نہیں کیا، بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا، امام کی طرف تیروں کی بوچھار کر دی۔ اللہ اکبر۔ تیر برستے گئے 34 سے 35 تیر اور تلواروں کے زخم امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم ناز پر لگے، اور پورا جسم مبارک تیروں سے، نیزوں سے، تلواروں سے بھر گیا اور بھر کر چھلی ہو گیا۔ اب میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تشریف لائے اپنی سواری سے، اور نیچے تشریف لا کر آپ نے اپنے سر انور کو سجدے میں رکھ دیا کہ آپ اس وقت بھی، جمعہ کا وقت تھا، اپنی نماز کو قضا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج تک امام حسین کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، تو یہ آخری سجدہ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ پیغام دے کر جا رہے تھے کہ اے کربلا والوں، اے کوفیوں، اے ظالموں، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، گواہ رہنا، حسین کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، حسین کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ شہادت کے وقت بھی حسین کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بھی سجدے کی حالت میں ہوئی ہے، سجدے کی حالت میں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سجدے میں میرے امام چلے گئے تو اس شمر نے، اور ایک روایت کے مطابق خلی بن یزید نے امام حسین کے سر انور کو تن اقدس سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ ان کو مل گیا تھا جو وہ چاہتے تھے، یعنی امام کے سر انور کو وہاں سے لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچانا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اور ابن زیاد کی ذمہ داری یہ تھی کہ امام کے سر انور کو یزید کے پاس ملک شام بھیجنا۔ تو جو وہ چاہ رہے تھے وہ مل گیا تھا۔ میرے امام نے فرمایا تھا ہاتھ تو نہیں دے سکتا لیکن اپنا سر دے سکتا ہوں۔ ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا لیکن سر انور دے دیا۔ یہاں پر ایک بات اور نکتے کی بتا دیتا ہوں آپ کو، قابل توجہ بات ہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں جو بندہ دنیا میں جس حالت میں مرتا ہے، قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی حج کے دوران انتقال کر گیا، قیامت کے دن وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ اگر کوئی مقام ابراہیم کی زیارت کرتے ہوئے دنیا سے گیا تو قیامت کے دن اسی سعادت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے انتقال کر گیا، قیامت کے دن اسی سعادت کے ساتھ اور اسی شکل کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی مسجد میں مرا، قیامت کے دن مسجد میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی نماز کی حالت میں انتقال کر گیا، وہ نماز کی حالت میں انتقال کر گیا تو وہ نماز کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ لیکن میرے امام کی شہادت پہ قربان جاؤ، کیسی شہادت اللہ نے عطا فرمائی کہ نماز کی جو جان ہے وہ سجدہ ہے۔ کیا ہے؟ نماز کی جان سجدہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو میرے امام کو اللہ نے شہادت بھی عطا فرمائی، وہ بھی سجدے کی حالت میں۔ کل لوگ اٹھیں گے اپنی اپنی حالتوں میں، میرے امام اگر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو سجدے کی حالت میں آئیں گے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر تیرا عجب انداز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔
نہ ایسی نماز کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ ایسا سجدہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ایسی شہادت کوئی دے سکتا ہے۔ شہادت بھی بے مثال، سجدہ بھی بے مثال، قربانی بھی بے مثال، اور میرے امام کی نماز بھی بے مثال۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر۔ میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار در در دست یزید، حقا کے بنائی لا الہ است حسین۔ یہ میرے امام ہیں جنہوں نے سب کچھ تو قربان کر دیا، لیکن نماز کی بھی حفاظت فرمائی، شریعت کی حفاظت فرمائی، دین متین کی حفاظت فرمائی، اسلام کی حفاظت فرمائی، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو اور آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اللہ اکبر! یہ وہ شہادت ہے جس شہادت سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رات سو رہی تھی، صبح اٹھی تو خوب رونے لگ گئی۔ کسی نے پوچھا ام المومنین کیوں رو رہی؟ عرض کیا، فرمایا کہ رات میں خواب میں نے دیکھا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے جسم اقدس پر خون کے نشانات ہیں، بال حضور کے بکھرے ہوئے ہیں، ایسا لگتا تھا حضور کسی جنگ سے تشریف لائے ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، آپ کی حالت پاک ایسی کیوں نظر آ رہی ہے؟ جس میں اکثر ایسا کیوں نظر آتا ہے جیسا لگتا ہے کہ جنگ سے تشریف لا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، کربلا سے آ رہا ہوں، میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ جس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئی، اور وہ شیشی جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام سلمہ کو عطا فرمائی تھی، اے ام سلمہ یہ بوتل کے اندر جو مٹی ہے، جس دن یہ خون بن جائے، سرخ ہو جائے، ریڈ ہو جائے، اس کا کلر لال ہو جائے، سمجھ لینا ظالموں نے میرے نواسے کو شہید کر دیا۔ اس سے بھی اس کا اندازہ ہو گیا کہ آج ظالموں نے دنیا کے اندر ہی قیامت صغریٰ کا ایک منظر پیش کر دیا۔ کربلا کی سرزمین پر ایک خونی منظر پیش کر کے تمام مخلوق کو تڑپا دیا، ہر مخلوق تڑپ رہی تھی، فرشتے بھی رو رہے تھے، جنات انسان سب رو رہے تھے۔ کچھ شقی ایسے تھے صرف بدبخت جن کو دکھ نہیں ہوا، سوائے ان کے آسمان بھی رو رہا تھا، زمین بھی رو رہی تھی، اور آسمان نے تو ایسا منظر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ قیامت تک کبھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا منظر ان لوگوں نے پیش کیا تھا۔ یہاں پر انہوں نے اپنی ظلم کی انتہا کر دی، میرے حسین نے اپنے صبر کی انتہا کر دی۔ حسین نے صبر کی انتہا کی، اور صبر کی انتہا کیوں نہ ہوتی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جن کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میرے حسین کو کربلا میں صبر عطا فرما، اے اللہ اس میدان میں حسین کو کامیابی عطا فرما۔ اگر میرے آقا چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے، یہ دعا کر سکتے تھے، اے اللہ کربلا کی مشکلات حسین سے ٹال دے۔ اگر میرے آقا یہ دعا کرتے تو یہ مشکلات ٹل سکتی تھی۔ اللہ تو حضور کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس مشکلات کو ٹالنے کے لیے، مصیبت سے حفاظت کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ میرے آقا نے اس وقت بھی جو دعا فرمائی تھی وہ دعا یہی تھی، اے اللہ حسین کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، حسین کو استقلال عطا فرما، حسین کو استقامت عطا فرما، حسین کو صبر عطا فرما۔ اور حسین نے ایسا صبر کیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے دنیا والوں، حسین کو قتل کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نے حسین کو مار دیا ہے، ارے حسین مرا نہیں ہے، حسین مرنے کے بعد زندہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو حضرت نظمی کہتے ہیں کہ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، یہ اہل سنن کا شیوا نہیں ہے کہ ہم کسی شہید کا ماتم کریں۔ قرآن تو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے
یہ عقیدہ دیتا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید مرنے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تو اسی طرح آزماتے ہیں، کسی کو جان کے ذریعے آزماتے ہیں، کسی کو بھوک کے ذریعے آزماتے ہیں، کسی کو مال کے ذریعے آزماتے ہیں، طرح طرح سے ہم آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اور جو ان آزمائشوں پہ صبر کر لیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کو صابرین کے ساتھ ہم شمار کر کے اس کو صبر کرنے والوں کی بشارت دے دیتے ہیں، صبر کی بشارت دے دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یزید نے ظلم کیا، یزیدیوں نے ظلم کیا، لیکن اللہ نے فرما دیا اللہ تو حسین کے ساتھ ہے، اللہ حسین کے ساتھ ہے، حسین مرا نہیں ہے، حسین نے شہادت دے کے یزید کو مار دیا ہے۔ اگر حسین شہید نہ ہوتے تو آج بھی یزید کا نام احترام سے لیا جاتا، اور یزید کا نام اس قدر قدر و منزلت سے لیا جاتا اگر وہ حسین کی قدر و منزلت کو پیشان لیتا۔ لیکن حسین کی بدعمالی کی وجہ سے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے، اور یزید کی اس ناقدری کی وجہ سے، اور یزید کے اس کالے کرتوت کی وجہ سے، یزید کے اس کالے کارناموں کی وجہ سے، یزید شرابی تھا، بے نمازی تھا، زانی تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ میرے حسین شریعت کو اسی وقت بچا سکتے تھے جب اپنی شہادت دے کر یزید کو اور یزیدیت کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے حسین نے وہاں پر صرف یزید کو نہیں، پوری یزیدیت کو جڑ سے ہی ختم کر دیا، اور اعلان کر دیا کہ یزید مر گیا، یزید کا نسب مر گیا، یزید کا مشن مر گیا، یزید کی اولاد مر گئی، یزید کا سب کچھ ختم ہو گیا، حسین زندہ ہو گیا، حسین زندہ ہو گیا، اور کل بھی زندہ تھا، شہادت سے پہلے بھی زندہ تھا، شہید ہو کر بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین کا مشن آج بھی زندہ ہے، حسین کا نسب آج بھی زندہ ہے، اور حسین کا یہ مشن اور حسین کی اولاد، حسین کا نسب قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا، فائندہ باد رہے گا، زندہ باد رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حسین کے مشن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت میں جلائے، اہل بیت کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے، اور کل بروز محشر اللہ تعالی ہمارا حشر شہدائے کربلا کے ساتھ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ سلام کر دیا